نریندر مودی 2 روزہ دورے پر سعودی عرب چلے گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ابھی انڈیا کے اندر ہی ہیں، وہ 3-4 دن یہیں پہ رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی 2016، 19 اور 25 یہ 3 دورے ہیں۔ بھائی جس کا وزیر اعظم بھکاری ہو تو اس کی عوام تو بیکاری آپ ہوئے گی، سب سے پہلے تو یہ بات بتائے نا۔ ہمارے وزیر اعظم سب جاتے ہیں بھیک مانگنے کے نہیں ہے، تو پھر عوام تو بیکاری ہوگی، ہم تو ہمارے تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، جو اتنے بڑے یہ بھیک مانگنے تو پھر ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ ہم نے پاکستان کے 47 جو بیگرز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک نیوز تھی کہ شہزاد محمد بن سلمان نے جو ہے وہ انڈین پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کیا، اور وہاں پہ 2 روزہ دورے کے اوپر پاکستانی قوم شرمندہ ہوئی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے حکومتی لیول پہ سعودی عرب میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ کے لوگ عمرے کی آڑ میں یہاں گدہ گری آ کے کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کے جو انہوں نے کیے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنا کوئی کھل کھلا کے سعودی عرب نہیں جایا کرتی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اندرا گاندھی بھی گئی ایک دفعہ، منموہن سنگھ صاحب بھی 2010 میں کہا جاتا ہے گئے ہیں، لیکن میں نے وہ پہلے کہا تھا کہ نریندر مودی ہیز اسٹیبلشڈ، انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سعودی عرب اور گلف کے قریب ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کل یو اے کے حوالے سے بات کی، یہ تیسرا دورہ ہے، اور مودی صاحب کا وہاں پہنچنا، وہاں جا کے وہ جسے کہتے ہیں، اور سعودی عرب کے بارے میں کیا کہنا، دیٹ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارا ویلیوڈ پارٹنر ہے، ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، اسٹریٹجک الائی ہے۔ اب جو انڈیا کی یو اے ای سے اتنی لمبی چوڑی محبت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ ول دا سعودیز ریٹ اٹ، اس کو سعودیز کیسے ریٹ کریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ وہاں جا تو رہے ہیں، وہ جا اس لیے رہے ہیں جو سینٹرل بات سمجھنے والی ہے، ٹو کنونس سعودی عربیہ ٹو پٹ یور ویٹ بیہائنڈ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، دیر از اے 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سی کے پیچھے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کے پیچھے اگر محمد بن سلمان اپنا وزن ڈال دیں تو میرے لیے وہ چیز بہت زیادہ اہم ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں ڈالتے تو ظاہر بات ہے لمبا کام ہو جائے گا۔ سو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو آپریشنلائز کرنا صرف یو اے ای کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از لمٹ لیس پوٹینشیل ہے، وہ لمٹ لیس کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارا بزنس ابھی کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے وہ جو ابھی مودی صاحب وہاں پہ، اچھا دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کسی ٹی وی وغیرہ کو انٹرویو دیتے ہیں۔ مودی صاحب جانے سے پہلے ہی انٹرویو دے کے چلے گئے ہیں ٹو دی عرب نیوز، انڈیا سعودی عرب کی ایک اخبار ہے عرب نیوز، اس کو، اور یہ انہوں نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل ہے اس میں ابھی اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ ہمیں کس طرح انڈیا مڈل ایسٹ کو انڈیا سعودی عرب کو اپنے تعلقات آگے لے کے جانا ہے۔ The more India gets closer with Saudi Arabia, the more it is a challenge for Pakistan, obviously۔ ہمیں یہ چیز، پاکستان کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ انڈیا جو ہے وہ عرب ورلڈ کے قریب ہو، لیکن اب یہ مجبوری ہے کیونکہ انڈیا کے پاس پوٹینشیل ہی بہت ہے، انڈیا کے پاس پوٹینشیل ہی بہت ہے۔ اب سعودیز کو انڈیا چاہیے اپنی کرکٹ امپروو کرنے کے لیے، سعودیز کو انڈیا چاہیے فار انٹرٹینمنٹ، سعودیز کے لیے انڈیا جو ہے وہ مجبوری بن گئی ہے۔ انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ کر لیا ہے، جب انڈینز جاتے ہیں دبئی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو سعودیز نہیں دیکھتے، 100% دیکھتے ہیں۔ اب وہ گئے ہیں وہاں پہ، وہ انرجی، ایگریکلچر، فرٹیلائزر، ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں۔ مودی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ جا کے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ایکسپو ہو رہی ہے، ورلڈ ایکسپو 2030 سعودی عرب کے اندر، اور ورلڈ کپ 2034 ہو رہا ہے۔ یہ 2 جی مبارکیں دیں گے، بڑا کہیں گے جی آپ، کیونکہ مودی صاحب خود 2034 یا 2036 کے لیے اولمپکس کے خواہش مند ہے،
it will take them some time. بٹ دا کوشچن از کہ یہ باتیں تو ہوں گی، لیکن اصل جو چیز میں نے بتائی ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، یہ آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر 2023 میں G20 کی سمٹ ہوئی تھی، جب نریندر مودی نے محمد بن سلمان کو سمٹ کے بعد ایک دن رکھا تھا اور سعودی عرب کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا تھا. وہ کیوں کیا تھا؟ اس کی ملٹیپل ریزن ہے. ون ریزن تو یہ ہے نا کہ جناب وہ محمد بن سلمان اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں ایسے کہیں پہ اگر آپ کو اسٹیٹ گیسٹ نہ ٹریٹ کیا جائے. ان کا وہ کیونکہ کنگ شپ ہے، ان کا سٹائل، ان کا انداز ایسا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے IMEEC، اس کو بھی تو کامیاب بنانا ہے. قابل مذمت معاملہ ہے نا. میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا نا کہ کتنے انڈینز بھیک مانگتے سعودیہ میں پکڑے گئے، کتنے بنگلہ دیش کے بھیک مانگتے پکڑے گئے. بنگلہ دیش کا کوئی ایسا نظر نہیں آیا، مانگتے ہوں گے لیکن ایسا کوئی نیوز سامنے نہیں آئی. انڈیا کا دیکھا تقریباً 450 انڈینز، وہ بھی 2020 کی خبر ہے انڈیا کے ایک نیوز پیپر کی. تو ہمارے آئے دن یہ خبر آئی ہوتی ہے. جو کام کرنے والے لوگ گئے ہوئے ہیں نا، ان کو اکثر بے روزگاری ہو جاتی ہے، 2-2 3-3 مہینے. انہوں نے کفالت بھی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمرے کا خرچہ بھی دینا ہوتا ہے، نہیں کھانا تو وہ بھی. تو دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی آتے ہیں نا، بنگلہ دیش کے بھی آتے ہیں، انڈیا کے بھی آتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں اس طریقے سے خبروں میں آتے اگر وہ ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں وہ تو ہے، لیکن ان کہ وہ محنت کر لیتے ہیں. محنت کرنے کی بات نہیں، ان کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، ان کا کرایہ بھی کم ہے. 90s کی اگر میں بات کروں، جب پاکستان سے اگر کوئی سعودی عربیہ کے لیے جاتا تھا اور وہاں پھر پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور وہ پاکستانی کہتا تھا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یا تو ڈاکٹر ہے یا پھر انجینئر ہے. زبردست. اتنی ویلیو ہوتی تھی ہماری، اور اب اگر دیکھیں تو وہ ہمیں باہر نکال رہے ہیں اپنے ملک سے. مجھے مودی صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی. کیا وہ بات یہ تھی، مودی کو کسی نے کہا تھا کہ پاکستان اور آپ لوگ کی جنگ کا کیا، تو مودی نے کہا تھا کہ یار پاکستان میرے ساتھ جنگ کیوں کرے، اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو ترقی میں کرے، ایجوکیشن میں کرے. بالکل بڑا وائرل ہوا تھا، ٹیکنالوجی میں کریں. کہانی ساری یہ ہے برادر کہ وہ لوگ جو ہے ترقی کے راہ پہ گامزن ہے، ہم کو پتہ نہیں انہوں نے کسی اور چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. آپ کیا ویسے کرتے ہیں؟ بھائی میں بھی بھیک ہی مانگ رہا ہوں. چلو آپ بھی بھیک مانگ، میں بتاتا ہوں نا اپنی یہ بھی بڑی ہے. عوام نے تو مانگنی ہے بھیک. سعودیہ جو ہے نا وہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھا ہے. کبھی سعودیہ نے انڈیا کے گیس لیکن ہم تو کہتے تھے کہ جی ہمارا بردر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم سارا کوئی بھی بات ہو. ہم سب بات بھائی کر رہے ہیں، بھائی مسلمان کی بات کر، تو مسلمان میں یہ نہیں کہ آپ صحیح کو صحیح بولو، غلط کو غلط بولو. بھائی سعودیہ جو ہے وہ انڈیا کے گنہ گار ہے نا. بھیک مانگنا غلط نہیں ہے. بھائی بھیک مانگنا غلط بات ہے. سعودیہ کو جو ہے پاکستانی ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. سعودیہ میں جا کے منظر نہیں بن گئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھے کہا کہ سعودیہ کو صرف پاکستانی نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامی ملک ہے. وہ کیوں مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہے گا؟ اس کا مطلب وہ غلطی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. بالکل یہ شروع سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان کو دبایا ہی گیا ہے. بکاری ہے، بکاری ہے، مکہ مدینہ میں ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ انڈین بکاریوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو بھائی؟ دیکھیں میری بات تو بات ہے نا بھائی، اگر انڈین آ رہے ہیں بھکاری تو وہ جس طرح پاکستان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ہم نے، آپ یہ ویڈیو کی بات کریں نا، ہم نے ویڈیو کی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حمزہ نکالا ہے ان کو، تو ہم نے اس پہ ویڈیو کی ہے کہ ان کو دیکھیں کس طرح ہتھکڑیاں لگا کے انہوں نے نکالا ہے جو انلیگل وہاں پر امریکہ کے اندر رہ رہے تھے. تو انڈین بھی سائلنٹ رہے. تو ہمارے یہاں ایک تو بھیک مانگنے جاتے ہیں. اب انڈیا کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر رشین وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ہر مہینے 6000 بندہ دیتے جاؤ. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ رشیا والے مانگ رہے. اگر وہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، دبئی دیکھیں، ایون کہ دبئی 24 آور میں ان کو ویزا اپلائی کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپلائی کیا، وہ اسٹیمپ لگا کے دے دیتا ہے. اور پاکستانی یہاں دبئی کے لیے گوٹے گڈے رگڑتے رہ جاتے ہیں، ہمیں ویزا نہیں ملتا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا قبلہ بھی درست کرنا پڑے گا. بہت زیادہ پاکستانی وہاں پر جا کے انلیگل کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور جو ہائی لائٹ بھی وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جسٹ باتوں میں خبریں اس طرح کی، وہ ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں.